بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں بات کرنا ہے انڈین فوجیوں کی مزید ہلاکتوں کے حوالے سے، اور چین نے اب لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ 3 مزید علاقے انڈیا سے چھین لیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی چل رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا، لائکس ضرور کیجیے گا، اور اپنی آراء اور کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو بہت ہی اہم واقعہ ہوا ہے لداخ میں آج۔ کئی بھارتی فوجی مزید ہلاک ہو گئے ہیں، اور چین نے لداخ میں 3 اہم مقامات مزید بھارتی فوجیوں سے چھین کر ان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور وہاں سے انڈین فوجیوں کو مار بھگایا ہے۔ یہ مقامات دولت بے گولڈی اور گلوان وادی میں واقع انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل تھے۔ اب بھارتی فوجی وہاں سے پیچھے ہٹتے ہٹتے پینگانگ میں فنگر 2 تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور فنگر 2 اور فنگر 1 بھی کسی بھی وقت بھارتی کنٹرول سے نکل سکتے ہیں۔ چین بالکل تیار ہے۔ چین مسلسل آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک مسلسل سلسلہ فوجی مشقوں کا بھی شروع کر رکھا ہے۔ انڈیا اور اس کی مسلح افواج پر ان ساری چیزوں نے چین کا خوف ان کے دلوں میں جما دیا ہے۔ چین نے اپنے فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے پورے علاقے میں مارشل آرٹ کے درجنوں ٹرینر بھی بھیج رکھے ہیں، کیونکہ 96 میں دونوں ملکوں میں ہونے والے معاہدے کے تحت چین اور انڈیا اس علاقے میں بندوقیں اور دیگر آتشی اسلحہ نہیں لے جا سکتے۔ چین کے سامنے انڈین بے بسی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور چین سے پڑنے والے ہر کرارے تھپڑ کے بعد انڈیا کی التجائیں مزید دلگداز روپ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ چین میں انڈیا کے سفیر وکرم مسری نے انتہائی دردناک انداز میں انڈیا کی خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق کہا ہے کہ انڈیا نے تو ہمیشہ LAC میں اپنی ہی طرف رہ کر کام کیا ہے۔ زمینی سطح پر چینی فوجیوں نے جو اقدام کیا ہے، اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے اعتماد میں کمی آئی ہے، اور چین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باہمی تعلقات کو سنجیدگی سے لے، اور PLA پیپلز لبریشن آرمی کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو عبور کرنے سے روکے۔ چین بھارت لڑائی میں اب تک امریکہ سوائے زبانی کلامی جمع تفریق سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، اور اس چیز نے انڈین اتھارٹیز، انڈین میڈیا اور انڈین عوام کو امریکہ سے بہت مایوس اور متنفر کرنا شروع کر دیا ہے۔
امریکی تعاون اور مدد کی آس امید لگائے بیٹھے انڈینز کی بڑھتی ہوئی مایوسی لگتا ہے کہ اب امریکیوں پہ بھی اثر انداز ہونے لگی ہے، اور اسی صورتحال میں امریکہ نے بھی چین انڈیا سرحدی تنازع میں کودنے کی تیاری کر لی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے انڈیا چائنا تنازع کے مد نظر ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی افواج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس بات کا خاص خیال رکھے گا کہ چینی افواج کے مقابلہ کے لیے امریکی فوج بھی مناسب تعداد میں موجود رہے۔ چین اس صورتحال کو پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا، سنجیدگی کے ساتھ، گہرے غور و فکر کے ساتھ، اور اس نے پہلے سے ہی اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کہ بھارت وقت حاصل کر رہا ہے اور وقت کا سہارا لے کر امریکہ جیسے ممالک کی حمایت جو انہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ حمایت اسے حاصل ہو جائے، تو امریکہ نے پہلے سے ہی، چین نے امریکہ کو اپنے عزم و ارادہ سے آگاہ کرنے کے لیے 8 جنگی طیاروں کے ساتھ تائیوان کی سرحد پر مسلسل گشت شروع کر رکھا ہے، اور اس طرح سے چین نے کھل کر واشنگٹن کو اپنے جنگی طیاروں کے گشت کے ذریعے سے یہ کھلا پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ انڈیا چائنا سرحدی تنازع اور اس بڑھتی ہوئی آگ میں کودنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ آگ نہ صرف انڈیا کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات کو بھی علاقے بھر میں جلا کر بھسم کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت میں پہلے ہی میڈیا چینلز اور سیاسی اور عوامی حلقوں میں امریکہ پر شدید تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ وعدوں کے باوجود چین کے خلاف انڈیا کی مدد کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، حالانکہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ محاذ آرائی تو صرف اور صرف امریکی تعاون اور مدد کے بھروسے اور معاونت کی امید پر ہی شروع کی تھی اور یہ محاذ گرم کیا تھا۔ انڈین عوام میں امریکیوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی مایوسی اور نفرت کے بڑھتے ہوئے ابھار میں جب کہ بھارت کو چین سے پے در پہ ہر محاذ پر شکست اٹھانا پڑ رہی ہے اور معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب بات صرف لداخ تک محدود نہیں رہی بلکہ معاملہ سکم، اروناچل پردیش اور دیگر ریاستوں سے بھی بڑھتے بڑھتے چکن نیک تک پہنچ چکا ہے۔ امریکہ کا یہ اعلان کیا بھارت کے لیے چین کے خلاف کچھ تقویت اور قوت کا باعث بنے گا، یا یہ بھی امریکیوں کی طرف سے حسب سابق ایک طفل تسلی ہی ثابت ہوگا؟ اس بات کا فیصلہ آنے والے چند ہی دنوں میں ہو جائے گا، اور لگتا ہے کہ مائک پومپیو کا یہ اعلان بھی صرف اور صرف زعفرانی فورسز اور ہندوتوا کے نریندر مودی کو صرف تسلی دینے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اس وقت کوئی بھی پنگا لینے کے لیے آمادہ و تیار ہونا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ کرونا اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی معاشی بدحالی اور چین کی ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے سے دنیا بھر کے اکثریتی ممالک کے ساتھ اپنے مراسم کو بہت قریبی اور گہرا کرنے کے بعد
اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین کو دمکا بھی سکے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان صرف اور صرف امریکہ کو ہی ہوگا، امریکی مفادات ہی اس سے مجروح ہوں گے، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ بھارت کو امریکیوں سے مزید مایوسی اٹھانا پڑے گی، اور چین کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی اس کی سپورٹ میں نہیں آئے گا، اور اب یہ بھارت اپنے آخری انجام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کیا، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ان کی دکھتی ہوئی رگوں اور ان کے مسائل میں اضافے کا باعث بنا، اسی طرح لگتا ہے کہ بھارت کو اب اپنے وہ پورے معاملات اور پوری حماقتوں کا سود کے ساتھ جواب دینا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اب انڈیا اپنے حصے بکھرے ہونے سے شاید ہی اپنے آپ کو بچا پائے، اور نریندر مودی بھارت کا وہی حال کرنے جا رہا ہے جو پریزیڈنٹ گورباچوف نے یو ایس ایس آر کا کیا، اور پھر یو ایس ایس آر نامی ریاست پوری دنیا میں اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ پائی، اور اسی طرح لگتا ہے کہ مودی کے ہاتھوں سے انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے جا رہا۔